بسم الله الرحمن الرحيم وبالاسحار هم يستغفرون. محترم حضرات، آج کے درس میں سحری کی فضیلت کیا ہے اور سحری کے فوائد اور اس کا مقصد کیا ہے، اس کے تعلق سے چند باتیں عرض کروں گا. محترم حضرات، سب سے پہلے ہم یہ جان لیں سحری کھانا یہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ اور سنت مطہرہ رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تصحروا فإن السحور فیہ برکہ. اے لوگو، تم لوگ سحری کیا کرو، سحری کے اندر بہت ساری برکتیں، بہت ساری رحمتیں اللہ رب العالمین نے پنہا کر رکھی ہے. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ السحور کلہ برکۃ فلا تدعوا. اے لوگو، یہ سحری میں برکت ہے، لہذا سحری کھانے کی عادت ڈالو، سحری کھانے کا اہتمام کرو اور سحری کو مت چھوڑو. فلا تدعوه ولو ان يجرع احدكم جرعة من ماء فإن الله عز وجل وملائكته يصلون على المتصحرين. بہت پیاری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کھانے کے تعلق سے بیان فرمائی ہے کہ اے لوگوں، تمہارے پاس چاہے ایک گھونٹ ہی کوئی نہ کوئی چیز ہو، چاہے پانی ہو یا کھجور ہو. یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کے بارے میں بیان فرمایا کہ سحری میں ہلکی غذا کھانی چاہیے، مقوی غذا کھانی چاہیے، وہ غذا جو طاقت پہنچائے. تو آپ نے بیان فرمایا کہ نعم السحور المؤمن التمر. مومن کے لیے سب سے بہترین سحری میں کھانے کی چیز کھجور ہے. کھجور کے فائدے کیا ہیں؟ انسان جو کھاتا ہے تو اس کا ہاضمہ اس سے مضبوط ہوتا ہے، یہ کھجور کے فائدے ہیں. اور ہلکی پھلکی غذا کھانی چاہیے لیکن سحری کرنی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی سحری کرتا ہے اللہ رب العالمین اس پر اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے. اور دوسرا فائدہ کہ اللہ رب العالمین ایسے سحری کرنے والے شخص پر رحمتیں تو نازل کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ وملائکتہ یصلون علی المتصحرین، سحری کرنے والوں پر اللہ رب العالمین کے مقرب فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں. یہ اتنی بڑی فضیلت ہے. سحری کا مقصد کیا ہے؟ سحری کا مقصد صرف کھانا پینا نہیں ہے بلکہ سنت نبوی پر عمل کے ذریعے برکت کا حصول ہے. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہم اور آپ زندہ کرتے ہیں اور اس سے ہم اور آپ برکت حاصل کرتے ہیں. اسی طریقے سے دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ دنیا و آخرت کی سعادت ہمیں حاصل ہوتی ہے، کیونکہ اس سے بندے کو اللہ کی عبادت میں قوت حاصل ہوتی ہے اور اسے بھوک و پیاس کی شدت نہیں لاحق ہوتی ہے، اور بندہ جو ہوتا ہے عبادت، ذکر و اذکار، تلاوت اور دیگر اعمال صالحات کو صحیح طریقے سے انجام دیتا ہے. اسی طریقے سے تیسری چیز کہ سحری سے اہل کتاب کی مخالفت ہوتی ہے. اہل کتاب کیا ہے؟ یہود و نصارہ کو کہا جاتا ہے. یہود حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کو اور نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کو کہا جاتا ہے. اس سے اہل کتاب کے روزے کی مخالفت ہوتی ہے، کیونکہ اہل کتاب جو ہوتے تھے وہ سحری نہیں کیا کرتے تھے اور ہمارے اور ان کے درمیان صرف اتنا فرق ہے کہ ہمارے اور ان کے روزے کے درمیان فرق سحری کرنا ہے. لہذا ہم اہل کتاب کی مخالفت کرتے ہوئے ہم سحری کا اہتمام کریں. اسی طریقے سے رات کے پچھلے پہر اٹھ کر بندہ کو اللہ کے ذکر و اذکار، عبادت، تلاوت کا موقع مل جاتا ہے، یہاں تک کہ اس سحری کا جو وقت ہوتا ہے یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ينزل ربنا تبارک و تعالی كل لیلۃ الى السماء الدنیا. اللہ رب العالمین
آسمان دنیا پر نازل ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ رات کا آخری حصہ ہو جاتا ہے، اور اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے کہتا ہے من یدعونی فاستجب لہ من یستغفرنی فاستغفرہ، کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کی دعا کو قبول کر لوں، کون ہے جو اپنے گناہوں کی معافی مانگے میں اس کا استغفار کروں۔ تو یہ سحری کے فائدے ہیں۔ اسی طریقے سے سحری تاخیر سے کرنی چاہیے، یہ جلدی نہیں کرنی چاہیے، سحری تاخیر سے کرنا یہ سنت ہے، یعنی فجر کی اذان سے یعنی 10 منٹ 20 منٹ پہلے ہم اور آپ سحری کریں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ پہلے آرام سے اچھی طریقے سے پیٹ بھر پوری طریقے سے کھا لیتے ہیں، کھراٹے کی نیند لے لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کی جو اصل جو چیز ہے وہ فرض غائب ہو جاتی ہے اور یہ سنت کی مخالفت ہو جاتی ہے۔ اس لیے لہذا سحری تاخیر سے کرنی چاہیے۔ اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کھائے، پھر آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے۔ راوی بیان فرماتے ہیں کہ میں نے زید بن ثابت سے سوال کیا کہ فجر کی اذان اور سحری میں کتنا فاصلہ ہونا چاہیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 50 آیتوں کی مقدار کے برابر، یعنی سحری اور فجر کے درمیان اتنا وقفہ ہو کہ آدمی 50 آیت کی تلاوت کر جائے۔ تو اس طریقے سے ہمیں سحری تاخیر سے کرنی چاہیے۔ سحری کے وقت جو ہوتا ہے بندوں کو کثرت سے استغفار کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ جو اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں وہ سحر کے وقت رات کے پچھلے پہر اٹھ کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو حسن عمل کی توفیق بخشے۔